बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मशाहिद हुसैन सैयद और मोहसिन बेग के शुरली पटाखे यानी किस हवाले से 9 मई के हवाले में बड़े अहम बातें उन्होंने की है। और साबिक़ सदर आरिफ अलवी की पहली इमरान मुलाकात यानी अडियाला जेल जाके उन्होंने मुलाकात की है, और 9 मई एहतजाज बढ़ गया, और उसके साथ ही शेर अफजल मरवत को भी दीवार के साथ लगा दिया गया। ये सब चीज़ें क्या हैं, लेकिन ज़्यादा बातें मैं करूँगा मशाहिद हुसैन सैयद और मोहसिन बेग की शुरली पटाखों के हवाले से कि दोनों ने बड़ी अहम बातें की हैं और दोनों मुख्तलिफ अंदाज में हैं। यानी एक राय नहीं है दोनों की, और दोनों बड़े अहम हैं, तजियाकार भी हैं, सहाफ़ी भी हैं। तो मैं चाहूँगा ज़्यादा बात उनसे करूँ, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि INN की सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात तो करें 9 मई के हवाले से सीधी कि 9 मई का एहतजाज की अपील थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से, अलमारूफ PTI की जानिब से, लेकिन वो कोई बड़ा एहतजाज नहीं हो सका। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 थी और मुख्तलिफ जगह कंटेनर भी लगाए गए थे, रुकावटें भी खड़ी की गई थी, छोटे मोटे एहतजाज हुआ, और एक एहतजाज बैरिस्टर गौहर की क़यादत में हुआ, लेकिन उसमें भी कोई बड़ा एहतजाज नहीं था, बड़ी शिरकत नहीं थी। ताहम पुलिस से झड़प भी हुई, कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई, गौहर साहब को भी गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन उनको कारकुनों ने गिरफ़्तार नहीं होने दिया। लेकिन बहरहाल पूरे पाकिस्तान में भी कोई काबिल ज़िक्र एहतजाज नहीं हो सका 9 मई के हवाले जो होना चाहिए था। ताहम हुकूमती सतह पर बहुत सी तकरीबात हुई, और लाहौर में तो ख़ास तौर पर सिपा सलार भी एक तकरीब में बोले, शहदा के लिए उन्हें फूल भी चढ़ाए, उनके ख़ानदानों से भी मुलाकात की और उन्हें पैगामात भी दिए। तो उन्हें सीधा कह दिया कि देखें, रियासत के ख़िलाफ़ काम करने वालों को और फ़ौज को मुंतशर करने वालों को या जिन्होंने कोशिश की उनके साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी। हमारे ड्यूटीफुल सहाफ़ी, हमारे दोस्त सुहैल वड़ाई साहब बड़ी देर से कह रहे थे कोई सिलसिला होना चाहिए, लेकिन खरा जवाब उनको मिल गया कि नहीं जी, इसमें कोई रियायत नहीं, ना कोई डील ना कोई ढील, और जिसने जो जुर्म किया उसको उसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन अवामी सवाल ये है कि कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, साबित कब होगा। साल गुजर गया, कुछ नहीं हो सका, कोई मिसाल नहीं बनाई जा सकी, तो फिर कैसे होगा, फिर रियासत कैसे कायम रहेगी, रियासत की रिट कैसे कायम रहेगी, और फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो काम किया गया अगर किया गया तो फिर उनकी सिर को भी कैसे होगी। ये सारी चीज़ें जो है सवालिया निशान मौजूद हैं। अब बात करते हैं अलवी साहब की। अलवी साहब ने आज मुख्तलिफ जो लीडर थे तहरीक इंसाफ के, जिसमें मतलब उमर अयूब भी थे, रऊफ़ हसन भी थे, इनके साथ मुलाकात की खान साहब से। तो खान साहब के पास वो गए, पहली मुलाकात है सदारती ईवान से यानी सदारती महल से निकलने के बाद, और उसमें वो ज़रा बदले लगे, और बाहर आके जो मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जनाब फ़ौज का कोई किरदार नहीं सियासत में, फ़ौज को सियासत से दूर रहना चाहिए। अब उनके मुखालफिन कहते हैं, जो तनकीद कर रहे हैं, वो कहते हैं जनाब सदर साहब, आप तो बुला के बाजवा से भी मुलाकातें कराते हैं इमरान साहब से कि किसी तरह मसला तय हो जाए, और आप तो पुल बने हुए थे, और आप ये कहते थे आपके दौर में, आपकी सदारत के दौर में कहा गया कि CNC जो है, सिपा सलार जो है, वो कौम का बाप होता है, और इमरान खान साहब भी ये बात कहते थे। आप मुलाकातें करते हैं, अब ईवान से बाहर आए, ईवान सदर से, तो आप ये कहते हैं इनका कोई किरदार नहीं। तो ये तज़ाद बयानात उसमें सामने आए। लेकिन उमर अयूब साहब ने जो पैगाम दिया वो ये पैगाम दिया कि जनाब इमरान खान साहब ने कहा है, बानी चेयरमैन ने कहा है कि शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस दे के उन्होंने जनाब वो सऊदी अरब वाला बयान क्यों दिया था। तो मैं पहले भी एक दफ़ा कह चुका हूँ व्लॉग में कि जनाब अनगाइडेड मिज़ाइल नहीं है, गाइडेड था, लेकिन खान साहब यू टर्न ले जाते हैं, लिहाजा यू टर्न लेगा। मरवाता उन्होंने शेर अफजल मरवत नू, उनसे मुलाकात के बाद उसने बयान दिया था, और उसका दावा यही है कि मेरा बयान बिल्कुल सही है और मुझे पता है सारा कुछ। यानी हुक्म हाकिम था, यानी उनके बानी सदर चेयरमैन का हुक्म था, लिहाजा उसने कह दिया था। अब
یہ نوٹس جاری کر دیا گیا، شوکاز بھی، اور ان کو سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی سے بھی فارغ کر دیا گیا، یعنی شیر افضل مروت کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا۔ لیکن جو احتجاج کامیاب نہیں ہوئے، اس کو چیلنج کیا تھا شیر افضل مروت نے کہ اچھا میں کہیں شریک نہیں ہوں گا اور میں دیکھوں گا کہاں سے لوگ آتے ہیں۔ تو جناب وہ تو ہو گیا چیلنج قبول، ختم ہوگی بات۔ تو جو اس نے کہا تھا وہ کر کے دکھا دیا، کر کے کیا دکھا دیا، ہو گیا۔ اب علی امین گنڈا پور نے ایک جلسہ کیا KPK میں، اور اس میں بڑا وہ بولے ہیں، گرجے ہیں، برسے ہیں، وہ ایک الگ بس ہے، کیونکہ وہاں تو ان کی ریاست ہے، وہ وہاں کر سکتے ہیں سب کچھ، وہ ہوا۔ باقی کہیں پورے پاکستان میں کوئی ایسا یعنی قابل ذکر احتجاج نہیں ہو سکا۔ اب آتے ہیں اصلی بات کی طرف کہ مشاہد حسین سید اور محسن بیگ، ان کے شرلی پٹاخے کیا۔ مشاہد حسین سید کے بارے میں آپ کو پتہ ہی، سینیٹر مسلم لیگ نون کے پہلقاف میں بھی رہے اور حکومت میں بھی رہے، وزیر اطلاعات بھی رہے، اور ایک معتبر اخبار کے یہ ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں، اور خود ماشاءاللہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہی ادھر آئے تھے، واپس استعفیٰ دے کے ایڈیٹری سے۔ وہ بھی ایک وجہ ہے، وہ پھر میں کسی وقت بتاؤں گا آپ کو کیوں آئے تھے، کیا ہوا تھا، وہ بھی ایک واقعہ ہے۔ بہرحال لیکن مشاہد حسین سید نے جو ایک انٹرویو دیا، وہ بڑا اردو نیوز کو دیا۔ اردو نیوز میں بڑا مزے سے وہ ایسے تمسخر اڑا رہے تھے اپنی پارٹی کا کہ واہ، عمران خان کی حمایت فرما رہے تھے کہ قیدی نمبر 804 کو اس سے قبل رہا کر دیا جائے کہ 5 نومبر کو ٹرمپ جیت جائے، اور پھر فون آئے امریکہ کا کہ بھائی انہوں چھڈو، تو پھر جو آپ چھوڑیں گے تو آپ ابھی چھوڑ دیں۔ یہ انصاف کر رہے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں موجودہ حکومت جو جھلی ہے ساری، اور یہ فارم 45 اور 47 والی ہے، اور سابق نگران وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں، اشارہ کر چکے ہیں کہ صاحب اگر میں نے 45 کا ذکر کر دیا تو کوئی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ پھر وہ کہتے ہیں جناب ملیا میٹ ہو گیا کہ ہماری پارٹی مسلم لیگ نون جو ہے اپنے ہی پنجاب میں ساری سیٹیں ہار گئی اور زبردستی کا مینڈیٹ اسے ملا۔ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ مسلم لیگ نون چھوڑ رہے ہیں، تو ہنس رہے ہیں، لیکن وہ جتنی باتیں کر رہے تھے اور جتنے جواب دے رہے تھے اس میں تمسخر اڑا رہے تھے یعنی باڈی لینگویج بڑی عجیب سی تھی، ہنس رہے تھے، بار بار ہنس رہے تھے اسی پارٹی کی جس کے وہ سینیٹر تھے، جس کے وہ منسٹر ہے انفارمیشن، اور جس کا ایسا لگ رہا تھا کہ بہت بڑا دانشور ہے، کہہ رہا ہے کہ جناب بس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اس سے مذاکرات کیا جائے، اور یہی کئی اور صحافی بھی یہ کام کر چکے ہیں۔ اب دوسری طرف دیکھیں، دوسرا رخ، محسن بیگ، ان کی شرلی پٹاخے دیکھیں، انہوں نے ان کے اپوزٹ شرلی پٹاخے چھوڑے۔ انہوں نے کہا یہ گندا آدمی ہے، میرا دوست ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یعنی وہ بیوقوف بناتا رہا۔ اسٹیبلشمنٹ کو بیوقوف لوگ چاہیے ہوتے ہیں، اور انہیں نے ڈھونڈا، اور عمران خان جان بوجھ کے بیوقوف بن کے اس کو اسٹیبلشمنٹ کو بیوقوف بناتا رہا، اور آخر وہ نہیں چل سکے اور وہ کام غلط ہو گیا۔ کیوں کہ وہ کہتے ہیں کنگلا آدمی ہے۔ آپ یہ سوچیں، ایک کنگلا آدمی جو اس کو اپنی روٹی، اپنی چیز جو مانگ کے کھاتا ہے، جو چندہ اکٹھا کرتا ہے، یہ میں نہیں کرا، محسن بیگ کہہ رہے ہیں جو ان کے پرانے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے بھی بیوقوف اس نے بنایا، میں بھی اس کی باتوں میں آ گیا تھا۔ لیکن سوچنے کی بات ہے، پوری قوم کو، اس کے چاہنے والوں کو بھی سوچنے کی بات ہے کہ جب ہماری قربتیں دی تو ہمیں وہ کہتا تھا کہ دیکھو میرے بچے جمائمہ پال رہی ہے، میں بیٹی کو مانتا ہی نہیں ہوں، اور پھر میرے 5 بچے بھارت میں بھی موجود ہیں، تو ایسا بندہ، وہ کہتے ہیں گندا آدمی ہے اور ایک کنگلا آدمی ہے۔ تو یہ پتہ کریں کہ یہ جو بلینز فنڈز ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے صاحب کہا یہ انٹرنیشنل سازش ہے پاکستان کے خلاف، پاکستانی اداروں کے خلاف، پاکستانی افواج کے خلاف، اور ابھی تک سال گزرنے کے باوجود کسی کو کوئی سزا نہیں دیا گیا۔ رگڑے لگے، ایسے لوگوں کو بھی لگے جن کا بیچاروں کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ان رگڑوں کا کوئی فائدہ نہیں جب تک اصل مجرموں کو پکڑ کے سزا نہیں دی جائے گی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات گڑبڑ ہیں، اور ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے لیے بیوقوف ڈھونڈتی ہے۔ اب بھی انہیں ڈھونڈے، انہیں یہ بھی کہہ دیا اب بھی ڈھونڈے ہوئے انہوں نے، لیکن بڑی کرسیوں پہ جب چھوٹے لوگوں کو بٹھا دیا جاتا تو گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ جیسے عمران خان منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتا تھا کہ میں نہیں چھوڑوں گا ان لوگوں کو، یہ محسن بیگ کہہ رہے ہیں کہ میں دوست کی حیثیت سے بتا رہا ہوں، کہتے ہیں کہ وہ کہتا تھا میں نہیں چھوڑوں گا، اور میں ان سے کہتا تھا تمہارا مسکن بھی اڈیالہ جیل ہوگا، اس نے نہیں مانی، اور اب اڈیالہ جیل میں وہ موجود ہے، اور وہ کہتا تھا میں نہیں چھوڑوں گا، تو اسے اللہ نے نہیں چھوڑا۔ تو یہ مکافات عمل ہے، یہ معاملات گڑبڑ ہیں۔ لیکن
مملکت پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے۔ وہ کہتے ہیں اس کی قسمت میں یہ برائیاں نہیں ہیں، لیکن جس طرح وہ چاہتا تھا، وہ کہتا تھا کہ سری لنکا بن جائے گا، خانہ جنگی ہو جائے گی، تو اس نے ایک بلڈ کیا، لوگوں کے ذہن کو واش کیا، بلکہ سازش یہی ذہن بنایا لوگوں کو، اور پھر وہ بن گئے، پھر وہ 9 مئی کو باہر نکلے، اور پھر یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک سیاہ دن ہے 9 مئی، ایک مطلب یوم غم ہے، تو اس کا بھی کون ازالہ کرے گا؟ تو یہ کرنا تو پڑے گا اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو۔ کتنی طاقت ہے، اگر یہ کمزوری دکھائیں گے، مصلحت پسندی کا کریں گے، تو پھر پاکستان کی ترقی نہیں ہو سکے گی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ جو اس کا خواب کامیاب نہیں ہوا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہوگا، پاکستان سری لنکا بنے گا، پاکستان میں خانہ جنگی ہوگی، اگر خدا نخواستہ آنے والے حالات میں ایسا ہو گیا، تو پھر انہوں نے کہا نہ محسن بیگ بچے گا، نہ ٹینکوں والے بچیں گے، نہ توپوں والے بچیں گے، نہ بندوقوں والے بچیں گے، نہ بڑی بڑی کاروں والے بچیں گے۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں بچے گا۔ تو ہم اور آپ تو دعائیں کریں گے کہ اللہ ایسا نہ کرے اور یہ معاملات بہتر ہو جائیں۔ بہتر کیسے ہوں گے؟ سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ ہو، تمام سیاسی پارٹیاں جو اکٹھی ہوں اور اپنی غلطیوں سے کچھ نہ کچھ سیکھیں، جو ہم نے نہ 71 میں سیکھا، نہ ہم 9 مئی سے سیکھنے کو تیار ہیں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔